السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 21 کا درس ہے۔ یہ حدیث 5 گناہوں اور ان کے عذاب کے بارے میں ہے۔ عن ابن عباس قال ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 گناہ بیان کیے جا رہے ہیں اور 5 گناہوں کے عذابات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ اس وقت اس زمانے میں اور ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کیا بتایا ہے؟ خیانت ظاہر ہونے لگے گی، یعنی امانت میں خیانت کھلم کھلا ہونے لگتی ہے اگر کسی قوم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا روب و دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، ہم دشمنوں سے ڈر رہے ہیں، بزدلی آ گئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور کہ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، یعنی روزی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے، یعنی غلط اور ظلمن فیصلہ کرنے لگتی ہے، جھوٹا فیصلہ کرنے لگتی ہے، اس قوم میں خوریزی پھیل جاتی ہے۔ اور جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح دواؤں اور غذاؤں میں خدا مند قدوس نے قسم قسم کی تاثیرات پیدا فرمائی ہے کہ زہر مار ڈالتا ہے، تریاق زہر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، بعض غذائیں صحت کو برباد کر دیتی ہیں، بعض غذائیں تندرستی کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اقوال و افعال میں بھی قدرت نے قسم قسم کی تاثیرات رکھی ہے۔ اقوال مطلب ہم جو بولتے ہیں، اور افعال جو ہم کرتے ہیں، تو ہمارے بولنے میں بھی اور ہمارے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری تاثیرات رکھی ہیں۔ مثلا آپ کی گالی دنیا بھر کے انسانوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ کسی کو گالی دیں آپ کا دشمن بن جائے گا، اور آپ کی دعا دنیا بھر کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو مکہ دکھائیں تو وہ آپ پر غضبناک ہو جاتا ہے، یعنی غصہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں تو وہ آپ پر رحم دل اور مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہر قول و عمل میں قدرت نے قسم قسم کی تاثیریں اور طرح طرح کے اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ نیک اعمال اور اچھے اقوال کی تاثیرات اور اثرات بھی اچھے ہوا کرتے ہیں، اور برے اعمال اور برے اقوال کی تاثیرات اور اثرات بھی برے ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 برے اعمال اور ان کی بری تاثیروں کا بیان فرمایا ہے۔ پہلا برا عمل ہے خیانت۔ خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے تو وہ قوم اپنے دشمنوں سے خوفزدہ ہو جاتی ہے، ڈرپوک ہو جاتی ہے، اور اس میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، بہادری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو قوم زناکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گی تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں، بیماریاں اور وبائیں آئیں گی، اور اس کی وجہ سے لوگ بکثرت مرنے لگیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں زنا وہاں فنا،
یعنی جہاں زنا ہوتا ہے وہاں مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، وبائیں آتی ہیں، آدمی مرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، یعنی جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چیزوں کا لین دین کرتے ہیں، تو اس میں جو چیزیں تول کر بیچی جاتی یا ناپ کر بیچی جاتی اس میں کمی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزیوں کی برکت کٹ جائے گی، وہ عمر بھر روزی کمانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اور ہزاروں لاکھوں کمائیں گے بھی، مگر ان کے دل کو چین اور روح کو سکون اور دولت کو قرار حاصل نہیں ہوگا، اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے آئی اور پھر کہاں چلی گئی۔ یہ ہو بھی رہا ہے، پیسہ آ تو رہا ہے لیکن پھر کہاں چلا جا رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ برکت ختم ہو گئی ہے روزیوں میں سے، تو کہیں نہ کہیں مطلب ہماری اس طرح کی کوئی کوتاہیاں ہیں، ناپ تول میں کمی وغیرہ اس طرح کے معاملات اگر آ گئے ہو تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ روزیوں میں برکت ہوگی۔ 4 نمبر پر ہے کہ جو قوم ناحق فیصلے کرنے کی خوگر ہو جائے گی، یعنی غلط فیصلے کرنے کی عادی ہو جائے گی، تو اس گناہ کا یہ اثر ہوگا کہ اس قوم میں قتل و خون ریزی کی بلا پھیل جائے گی اور روزانہ دن رات ہر طرف قتل ہی ہوتے رہیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر کہ اسی طرح جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کی راہ پر چل پڑے گی، اس قوم کی عزت و اقبال اور اس کی سلطنت کے جاہ و جلال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس قوم پر اس کے دشمنوں کا غلبہ اور اقتدار ہو جائے گا، دشمن غالب آ جائے گا، چونکہ ان گناہوں کی یہی تاثیرات ہیں، اور کوئی چیز بھی اپنا خلقی اثر دکھائے بغیر رہ نہیں سکتی، اپنا پیدائشی اثر دکھائے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے اندر جو تاثیر رکھی گئی ہے وہ اپنی تاثیر دکھائے گی، لہٰذا ان گناہوں کے وہی اثرات ہوں گے جو اوپر بیان کیے گئے۔ آگ پر انگلی رکھ کر لاکھ چلائے مگر انگلی ضرور جل جائے گی، کیونکہ آگ کی تاثیر ہی جلا دینا ہے۔ واضح رہے کہ ان گناہوں کا یہ عذاب صرف دنیاوی عذاب ہے، دنیا میں ان گناہوں کی وجہ سے یہ نقصانات ہیں، ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس حدیث میں بیان کیے گئے، اور باقی آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ عذاب جہنم ہے، یعنی خیانت کرنا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، زنا کاری ہے، اور ناحق فیصلے کرنا، عہد شکنی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی ان کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا، یعنی جہنم میں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہاں پر حدیث نمبر 21 کا درس مکمل ہوا ہے۔ آگے حدیث نمبر 22 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ما کان وما یکون کے بارے میں۔ ان عمرو بن اخطب الانصاری قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة قال فأعلمنا أحفظنا۔ حضرت عمرو ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر چڑھ گئے اور ظہر کی نماز تک خطبہ پڑھتے رہے، تقریر فرماتے رہے، پھر اترے اور نماز پڑھ کر پھر ممبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر اترے اور نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور سورج ڈوبنے تک خطبہ پڑھتے رہے۔ تو اس دن بھر کے خطبے میں ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان چیزوں اور باتوں کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والی ہے، یعنی قیامت ہونے والے واقعات کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ صبح سے لے کر شام تک کا جو خطبہ تھا اس میں ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی۔ اب یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، درمیان میں 2 نمازوں کا وقت گزرا ہے، ظہر کی نماز کا وقت گزرا، عصر کی نماز کا وقت گزرا۔ اس وقت کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن، یہ اجالے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر صحابہ کرام کو دے دی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ساری چیزوں کا علم ہمارے نبی کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور دیکھیں ایک دوسرا معجزہ بھی، ایک تو علم غیب کا معجزہ موجود ہے اور دوسرا معجزہ بھی اس واقعے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، وہ یہ کہ قیامت تک کا جو زمانہ بڑا ہی طویل زمانہ ہے اور بڑا لمبا زمانہ ہے، اور قیامت کے آنے تک کے جو واقعات اس کو اتنے وقت میں بیان کر دینا، مثال کے طور پر فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے 12 گھنٹے بھی اگر ہم مانتے تو 12 گھنٹے تک اگر کوئی مسلسل بیان کرتا بھی رہے تب بھی قیامت تک کے واقعات کو بیان کرنا اس میں عادتاً ممکن نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات کو اس میں بیان کر دیا۔ یہ حضور کا دوسرا معجزہ ہے، اس مختصر سے وقت میں اتنے سارے واقعات کو بیان کر دیا۔ تو راوی کہتے ہیں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور نے وہ سب باتیں، وہ سب چیزیں ہم کو بتا دی۔ تو ہم صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جس نے سب سے زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی ساری باتوں کو یاد رکھنا، اتنے سارے واقعات کو یاد رکھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جس نے جتنا زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم میں اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمرو ابن اخطب انصاری۔ یہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی کنیت ابو زید ہے۔ محدثین کے نزدیک ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک جہاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، دیکھیں ایک اور معجزہ، یہ صحابی رسول کے تعلق سے، حضرت عمرو ابن اخطب کے تعلق سے معجزہ، حضور کیسی اپنے صحابہ سے محبت فرماتے تھے، صحابہ پر کیسی مہربانی اور شفقت فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محبت اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تھا۔ اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ ان کی خوبصورتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کی خوبصورتی اور جوانی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ سر پر ہاتھ پھیرا، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی خوبصورتی کے لیے دعا فرمائی، جس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی 100 برس کی عمر ہو گئی تھی مگر سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے، اور آخری عمر تک چہرے کا حسن و جمال باقی رہا، جوانی کے آثار نظر آتے رہے۔ 100 سال کی عمر ہو جائے تو بال تو پورے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی تاثیر اور حضور کی دعا کی برکت تھی کہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی حسن و جمال باقی رہا اور جوانی کے آثار باقی رہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے غروب آفتاب تک بجز ظہر اور عصر پڑھنے کے برابر دن بھر خطبے ہی میں مشغول رہے اور سامعین سنتے رہے، اور اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہونے والے تمام واقعات، تمام چیزوں اور تمام باتوں کی سامعین کو خبر دے دی، اور صحابہ کرام میں سے جس قدر زیادہ اس خطبے کو جس نے یاد رکھا وہ اتنا ہی بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ قیامت تک کے کروڑوں واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دن بھر کے خطبے میں بیان فرما دیا۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند عالم نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے تھے اور سائز گھوڑے کی زین باندھ کر درست کرتا تھا۔ زین مطلب گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو کپڑا رکھا جاتا تھا یا جو سیٹ منما جو بنا ہوا ہوتا تھا اس کو گھوڑے پر باندھا جاتا تھا، اس کو کسا جاتا تھا تاکہ جو سوار گھوڑے پر جو سواری کرنے والا اس پر جم کر بیٹھ سکے، اس لیے وہ زین کو تیار کیا جاتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ گھوڑے پر زین کسنے کا، زین کو باندھنے کا حکم دیتے تھے، اور سائز جو گھوڑے کا نگہبان ہوتا، سائز گھوڑا چلانے والا، سائز گھوڑے کی زین باندھ کر درست کرتا تھا، اتنی دیر میں آپ ایک ختم زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے۔ یہ زبور آسمانی کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی،
یعنی وہ زین کسنے کا حکم دیتے ہو، جتنی دیر میں زین کسی جاتی تھی اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو نبی کا معجزہ ہے۔ ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امتیوں کا حال یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین میں، وہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو سوار ہونے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت کو سمیٹ دیا جائے، وقت میں برکت ہو جاتی، تھوڑے سے وقت میں بڑا کام کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ۔ تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے جامع ہیں، اگر دن بھر میں قیامت تک کے تمام احوال و واقعات کو بیان فرما دیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے کیا مسائل معلوم ہوئے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ نے جس طرح بہت سے معجزانہ کمالات سے نوازا اور تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام میں آپ کو ممتاز فرما کر سید الانبیاء اور افضل الرسل بنایا، یعنی انبیاء کے بھی سردار اور رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح علمی کمالات کا بھی آپ کو وہ کمال بخشا کہ ما کانا وما یکون، یعنی روز اول سے لے کر قیامت تک کے تمام علوم کا خزانہ آپ کے سینہ نبوت میں بھر دیا۔ چنانچہ اس مضمون کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب قرآنی تقریروں میں تحریر کی ہے، یہاں بھی دو حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، مشکاۃ شریف کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا تو اس نے مجھ سے فرمایا کہ اوپر والی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اوپر والی جماعت مطلب فرشتوں کی جماعت، آسمانوں کے اوپر جو عرش کے بھی اوپر جو جماعت ہے تو وہ کون سی جماعت ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے یہ پوچھا تھا کہ اوپر کی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے، کس بارے میں بحث کر رہی ہے؟ تو حضور فرماتے میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو ہی اس کا زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی ہتھیلی کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کو میں نے جان لیا۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہو رہا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہو چکا سب کو میں نے جان لیا۔ یہ ایک حدیث پاک۔ اور دوسری حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش فرما دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ ہاتھ کی ہتھیلی کو آدمی ہر طرف سے دیکھ سکتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کو پوری تفصیل کے ساتھ آدمی ملاحظہ کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو اسی طرح سے ملاحظہ فرماتے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو بھی اسی انداز میں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک نہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں۔ افضل الخلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق بھی ہیں۔ عالم الخلق کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، کہ تمام جنوں انس اور فرشتوں کے علوم سے بڑھ کر آپ کا علم ہے۔ جنات، انسان اور فرشتوں کو بھی وہ علم عطا نہیں کیا گیا جو حضور کو عطا کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں یہ فرمایا، کیا کہا کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور اس کی سوکن یعنی آخرت، دنیا اور آخرت یہ دونوں آپ کی سخاوت کے ثمرات میں سے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یعنی دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کے نتیجوں میں سے ہیں، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ لوح و قلم کا علم وہ تختی جس پر فرشتوں نے اسی قلم سے ساری دنیا کی تقدیریں لکھی، اور روز اول سے لے کر جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا قائم رہے گی
جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب اس تختی میں لکھا ہوا ہے، اسی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوح و قلم کا علم تو آپ کے علوم کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ورنہ آپ کا علم تو اس سے کئی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات بیان ہوئے۔ اب آگے جو ہے وہ حدیث نمبر 23، اس میں نعت خوانی کے اہتمام کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بارگاہ رسالت تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے، وہ جب وہ قصیدے لکھ کر لاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھواتے تھے اور ان کو منبر پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نعت پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قصیدے کی شکل میں، نعت کی شکل میں بیان کرتے تھے۔ اسی کا ذکر آنے والی حدیث میں آ رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔